अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने तारीख़ यहूद सीरीज़ के तीसरे एपिसोड में बताया था कि किस तरह यहूदियों ने रसूल अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक जिस्म मुबारक के साथ एक नापाक साजिश की, और ये वजह भी बताई थी कि मुसलमान क्यों यहूदियों से इस कदर नफरत करते हैं। आज तारीख़ यहूद सीरीज़ के चौथे एपिसोड में हम आपको यूरोप का यहूदियों के साथ सलूक बताएंगे कि किस तरह तड़पा तड़पा कर यहूदियों का कत्लेआम किया जाता था। ये कत्लेआम ईसाई करते थे और ये इस कदर शदीद होता था कि तारीख़ इंसानी में खूनी अबवाब में इन जैसे वाक़यात का जिक्र कम ही होता है। आज की वीडियो में हम 1290 ईस्वी तक के वाक़यात बयान करेंगे जिसमें यहूदियों को बरतानिया से जला वतन करने का हुक्म दिया गया था। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में आपसी रवैया और सलूक। मुसलमानों ने अहले किताब के साथ जिस मुरव्वत और फ्याजी से काम लिया था, दिगर मज़ाहिब ने जवाब में इनसे वैसा सलूक नहीं किया बल्कि बेहद बुरा सलूक किया। यहूदियत और ईसाईयत आसमानी मज़ाहब होने का तो दावा करते हैं, मगर इंसानों के साथ और एक दूसरे के साथ इन्होंने जो रवैया रखा वो बेहद अफसोसनाक था। सहरा नशीनों की मुख्तसर तारीख, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सराकन्स के मुसन्निफ जस्टिस अमीर अली लिखते हैं, सलीबी जंगें तारीख में एक खूनी बाब का इजाफा करती हैं। ईसाईयत ने इस्लाम के खिलाफ 300 साल तक धावे पर धावा बोला, यहाँ तक कि बार बार की नाकामियों ने इनके असाब को सुस्त कर दिया और वो तो आहम परस्ती जो इनको हमलों पर उकसा रही थी मांद पड़ गई। यूरोप जंगजू मर्दों से खाली हो गया, दौलत के खजाने भी खत्म हो गए। अगर मुकम्मल हलाकत नहीं हुई तो कम अज कम दिवालियापन ने इनकी जड़ें हिला दी। लाखों अफराद बराह रास्त लड़ाई की नजर हुए और इतने ही इसके नतीजे में भूख, प्यास और बीमारियों में मुब्तला होकर मरे। सलीब के अलम बरदारों ने हर वो जुल्म किया जिसको इंसानी तसव्वुर में भी नहीं लाया जा सकता। मुसलमानों ने अपने दौरे इक़्तिदार में अहले किताब के लिए हर शोबे और हर कारोबार में दरवाजे खुले रखे। इन्हें हर मुकाम पर मुसलमानों के बराबर हकूक हासिल थे। सारी दुनियाए इस्लाम में ईसाइयों के गिरजा और मुबल्लिग मौजूद थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़लस्तीन पर कब्जे के बाद किसी ज़ायर पर कोई पाबंदी आयद नहीं की, और वाक़या ये है कि अगर फ़लस्तीन पर मुसलमानों का कब्जा हो जाता तो यहूदी और ईसाई आपस में कट कट मर जाते। यरूशलेम में ईसाई इस्तिफ़े आज़म के लिए मखसूस मुकाम मुतय्यन था। 969 ईस्वी में जब फ़लस्तीन फातमियों के ज़ेरे असर आया तो ईसाइयों को मज़ीद सहूलतें हासिल हो गईं। फातमी ईसाई ताजरों और ज़ायरीन की खास तौर पर सरपरस्ती करते थे, लेकिन यहूद और निसारा दोनों की नज़र में मुसलमानों का वजूद खटकता था। ईसाई ज़ायरीन फ़लस्तीन में मुसलमानों की मुरव्वत और मेहमान नवाजी के समरात हासिल करके लौटते तो यूरोप जाकर इनके खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करते और ये तासुर देते कि मुसलमान अपनी तबई कमजोरी की वजह से और ईसाईयत और यहूदियत की अजमत से मरऊब होने की बिना पर हमसे ऐसा अच्छा सलूक करते हैं। सलीबी जंगों के दौर में ईसाई जंगजुओं को जब लड़ने के लिए मुसलमान ना मिलते तो वो यहूदियों से जंग छेड़ देते। यहाँ तक कि कोलोन के मुकाम पर इनके हाथों हजारों यहूदी मारे गए और इनकी जायदादें लूट ली गईं। दरियाए राइन और दरियाए मोसले के किनारे किनारे चलते हुए जहाँ कहीं भी यहूदी इनके सामने आए हलाक कर दिए गए। ताहम ये गिरोह ममसरग में हंगरी फौज के हत्थे चढ़ा और इसने इन्हें तहे तेक कर दिया। मसीही मुबल्लिग सलीबी जंगों के लिए लोगों को भर्ती करने के सिलसिले में जब नार मंडी पहुंचे तो इन पर एतराज़ात की बौछार कर दी गई। हम ईसा अलैहिस्सलाम की खाली कब्र की खातिर इतनी दूर लड़ने के लिए क्यों जाएं, जबकि खुद ईसा अलैहिस्सलाम के कातिल हमारे यहाँ आरामो ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। चुनाचे रोइन के मुकाम पर यहूदियों का कत्लेआम किया गया। यह काम इतनी संग दिली और बेरहमी से किया गया कि यूरोप की तारीख में सदियों तक इसकी बाज़गश्त सुनाई देती रही। दोस्तों, वो यहूदी जिन्होंने जल्दी जल्दी बपतिस्मा ले लिया बच गए, लेकिन अपना मजहब तर्क करके भी अपनी जायदादों
اور خواتین کی عصمتوں کو صلیب برداروں کی ہوس سے بچا نہ سکے۔ شمالی فرانس اور رائن لینڈ میں بھی یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ ٹریولس، ڈرومز، مینز، کولون اور متعدد دیگر مقامات پر جہاں دولت مند یہودی اپنی چھاؤنیاں بنائے بیٹھے تھے ہلاک کر دیے گئے۔ ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ خونخوار درندوں کا یہ ہجوم یہودیوں کو اتنی بے دردی سے مارتا کہ وہ ان کے ہتھے چڑھنے کے بجائے خودکشی کرنا زیادہ بہتر سمجھتے۔ اس دور کی وحشیت و بربریت 70 عیسوی میں یروشلم کی جلا وطنی کے بعد یہود کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک ثابت ہوئی۔ 1096 عیسوی کی پہلی صلیبی جنگ کے بعد 1147 عیسوی میں یہود دوسری مرتبہ اس ظلم و زیادتی کا شکار ہوئے۔ چنانچہ کلنی کے کلیسا کے سربراہ مقدس پطرس نے شہنشاہ فرانس لوئی ہفتم کو اپنے ایک خط میں لکھا: میں نہیں چاہتا کہ آپ ان ذلیل لوگوں کو بالکل ہی ختم کر دیں۔ خدا انہیں ملیا میٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن برادر کش قابیل کی طرح انہیں اذیتیں دے دے کر ان کا جینا اور مرنا یکساں کر دیا جانا چاہیے۔ انہیں مزید ذلیل کرنے کے لیے زندہ رکھا جانا چاہیے تاکہ ان کی زندگی ان کی موت سے بھی بدتر ہو۔ لوئی کے حکم پر فرانس میں امیر یہودیوں پر ظالمانہ ٹیکس عائد کر دیے گئے اور جرمنی میں ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں۔ ایک فرانسیسی راہب روڈالف نے جرمنی پہنچ کر یہود کے قتل عام کی تبلیغ شروع کر دی۔ چنانچہ جو یہودی بھی عیسائیوں کے ہتھے چڑھا اسے صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ مینز کے آرچ بشپ نے بعض یہودیوں کو پناہ دینے کی سفارش کی تو مشتعل ہجوم نے اس کے دیکھتے دیکھتے ان یہودیوں کی تکہ بوٹی کر دی۔ بعض عیسائی لیڈروں نے اس پر افسوس کا اظہار بھی کیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد ایک عیسائی قتل ہو گیا۔ اس پر یہودیوں کو ایک بار پھر غیظ و غضب کا نشانہ بننا پڑا۔ متعدد یہودیوں کو تہہ تیگ کر دیا گیا۔ پھر یہود کی ہلاکتوں کا مرکز جرمنی سے فرانس میں منتقل ہو گیا۔ کیرنٹن، رمیرو اور سسلی کے یہودیوں کے قتل عام کا سلسلہ چل نکلا۔ بوہیمیا میں 150 یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ 1235 عیسوی میں 52 کے مقام پر ایک عیسائی قتل ہوا تو اس پر یہودیوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ جو بھی سامنے آیا ذبح کر دیا گیا۔ 1243 عیسوی میں برلن کے قریب بیلٹس کے مقام پر تمام یہودیوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ 1283 عیسوی میں مینز میں 10 یہودی قتل کر دیے گئے۔ 1285 عیسوی میں میونک کے 80 یہودیوں کو ایک کنیسہ کے اندر زندہ جلا دیا گیا۔ اس سے اگلے سال ایروزیل میں ایک عیسائی کے قتل پر 40 یہودی قتل کر دیے گئے۔ 1298 عیسوی میں مقدس روئی کو جلانے کے الزام میں رائنگن کے تمام یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ ایک متعصب جرمن لارڈ نے یہودیوں کو صفحہ ہستی سے نابود کرنے کے لیے ایک فوجی جماعت تشکیل دی جس نے کسی یہودی کو زندہ نہ چھوڑنے کا حلف اٹھایا۔ اس جماعت نے درزبرگ کے تمام یہودیوں کو قتل کر دیا جبکہ نیورنبرگ کے 698 یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ یہ سلسلہ اتنی تیزی سے پھیلا کہ اگلے 6 مہینوں میں یہودیوں کے 140 مذہبی گروہوں کو قتل کر دیا گیا۔ ظلم و زیادتی کے ان واقعات کے بعد یہود نے جرمنی چھوڑ دینے کا پروگرام بنا لیا۔ 1286 عیسوی میں مینز، ورمزسپیر اور دیگر جرمن قصبوں کے سینکڑوں یہودیوں نے فلسطین پہنچ کر اسلام کے پرچم تلے پناہ لے لی۔ برطانیہ کے یہودیوں کو زمینیں حاصل کرنے اور ان پر کاشت کرنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے انہوں نے سودی کاروبار اور تجارت کو اپنایا جس کی وجہ سے وہ بہت جلد دولت مند ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے مقامی لوگ ان سے نفرت کرتے تھے۔ دولت مند طبقہ ان سے بالعمول سودی قرضے لے کر صلیبی جنگوں میں حصہ لینے کا اہتمام کرتے، پھر ان قرضوں کو ادا کرنا ان کاشتکاروں کے ذمہ ہوتا۔ 1144 عیسوی میں لندن میں ایک عیسائی نوجوان مارا گیا۔ الزام یہودیوں پر لگا، چنانچہ شہر بھر کے یہودی محلے لوٹ لیے گئے اور تمام دیگر گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ ہنری دوم اور سوم نے اپنے دور حکومت میں انہیں پناہ دی اور عوام کے غضب سے انہیں بچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس کے عوض ان سے 4.5 لاکھ پاؤنڈ وصول کیے۔ رچرڈ اول کی تخت نشینی کے موقع پر بعض مکروز عمرہ نے ان پر چڑھائی کر دی اور ان کا قتل عام کیا جس میں 350 یہودی مارے گئے اور 150 یہود نے از خود موت کو گلے لگا دیا تاکہ ان کے ہتھے نہ چڑھیں۔ 1211 عیسوی 300 ربی انگلینڈ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور بھاگ کر فلسطین میں پناہ لے لی۔
7 برس بعد حالات اتنے خراب ہو گئے کہ مقامی عیسائیوں کے مطالبے پر ہنری سوم نے یہودیوں کو تخصیصی علامت استعمال کرنے کا حکم دیا تاکہ انہیں آسانی سے شناخت کیا جا سکے۔ اس شناخت نے ان کے لیے مزید مسئلہ پیدا کر دیا، لوگ انہیں پہچانتے ہی مارنے کو دوڑنے لگے، چنانچہ انہیں اس ملک سے فرار ہونا پڑا۔ 1255 عیسوی میں ایک افواہ اڑی کہ چند یہودیوں نے ایک عیسائی بچے کو اذیتیں دے دے کر مار دیا۔ مسلح مسیحی نوجوانوں نے یہ دیکھے بغیر کہ واقعہ ہوا بھی ہے یا نہیں، ایک ربی سے اس کا انتقام یوں لیا کہ اسے گھوڑے کی دم کے ساتھ باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ بہت سے دوسری یہودی بھی اسی افواہ کی وجہ سے مار دیے گئے۔ 1257 عیسوی اور 1267 عیسوی کی خانہ جنگیوں میں 7 شہروں لندن، کینربری، نارتھمپٹن، وینچسٹر، ورسٹر، لنکن اور کیمبرج کے یہودی خاندانوں کے کلیتاً خاتمہ کر دیے گئے۔ جو یہودی ہلاک ہونے سے بچ گئے، ان کے گھر لوٹ لیے گئے اور انہیں پائی پائی کا محتاج کر دیا گیا۔ اب بادشاہ کو بھی ان سے قرض لینے کی ضرورت نہ رہی۔ ایڈورڈ اول نے 1290 عیسوی میں 16,000 یہود کو حکم جاری کیا کہ وہ اپنا مال و متاع اور قرضوں کو چھوڑ کر نکل جائیں۔ نکلتے ہوئے شدید بھگدڑ مچ گئی۔ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں انگلش چینل کے راستے روانہ ہوئے۔ ان میں سے بہت سی کشتیاں ڈوب گئیں۔ جو لوگ فرانس کے ساحل پر پہنچ گئے، انہیں اگلے سال ملک خالی کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔